اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ اب یہ حدیث مبارک آلریڈی چل رہی ہے تو اسی کی آگے شرح ہے۔ قبر پر سبز شاخ اور پھول رکھنے کے متعلق فقہائے اربعہ کے نظریات اور بحث و نظر۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ منگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو ان قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان سے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ علامہ بدردین عینی حنفی لکھتے ہیں، علامہ خطابی نے کہا ہے کہ عذاب میں تخفیف کی وجہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ گاڑنے کی برکت کی وجہ سے ہو اور اس کی وجہ شاخ کے سبز ہونے کی خصوصیت نہ ہو۔ علامہ نووی نے کہا یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت کی تھی اور ان شاخوں کے سبز رہنے تک آپ کی شفاعت قبول کر لی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب تک شاخ تر رہتی ہے تسبیح کرتی ہے اور جب سوکھ جاتی ہے تو تسبیح نہیں کرتی، اور قرآن مجید میں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی۔ اس کا معنی ہے ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، اور شاخ کی حیات اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ سرسبز اور تر و تازہ ہو، اور پتھر کی حیات اس وقت ہے جب تک اس کو توڑا نہ جائے۔ لیکن محققین کا مذہب یہ ہے کہ یہ حمد اور تسبیح اپنے عموم پر ہے اور ہر چیز حقیقتاً تسبیح کرتی ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ہر چیز کی تسبیح یہ ہے کہ اس کا وجود صانع کے وجود پر دلالت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود بنانے والے کے، جس نے بنایا ہے اس پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث کی بنا پر علماء نے قبر کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کو مستحب قرار دیا، کیونکہ جب شاخ کی تسبیح کی وجہ سے تخفیف عذاب متوقع ہے تو تلاوت قرآن کی وجہ سے تخفیف عذاب کی زیادہ توقع ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب ہر چیز کا تسبیح کرنا اپنے عموم پر ہے تو اس حدیث میں تخفیف عذاب کو شاخ کے تر رہنے تک کیوں موقوف کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی خصوصیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جیسے جہنم کے فرشتوں کی تعداد کی خصوصیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ شیخ انور کاشمیری اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ دیوبند کا عالم ہے۔ اب وہ کیا بحث کرتا ہے؟ عذاب میں تخفیف کی وجہ اس شاخ کی تسبیح کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ الا قولی فتاوی ہندیہ میں مطالب المومنین سے نقل کیا ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے، اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی نے تصریح کی ہے کہ یہ عبث اور لغو ہے، بلکہ علامہ عینی نے اس کے برعکس لکھا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی نقل کیا ہے سعیدی۔ شیخ بدر عالم میرٹھی اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں، قبروں پر پھول ڈالنے کے مسئلہ میں لوگوں نے غلو کیا ہے اور اس کو خفیت کی علامت بنا دیا ہے، اور جو قبر پر پھول نہیں ڈالتے ان کو وہابیہ کہتے ہیں۔ تم غور کرو، ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے قرار دینا افضل ہے یا درخت کی تسبیح سے؟ اگر یہ لوگ اتباع حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں تو قبر پر درخت کی شاخ لگائیں، پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ اور معذبین کی قبروں پر شاخ لگائیں، نہ کہ مقربین کی قبر پر۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حدیث کی ظاہراً و باطناً اتباع کرتے تھے، منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر عمل کیا تھا بجز ایک یا 2 نے۔ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو وہ اس کو ترک نہ کرتے۔ اور یاد رہے کہ بعض اوقات بدعت کا مادہ طاعت ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی طرف سے ایک خاص حیت بنا لی جاتی ہے اور خود کو تشریح کے منصب پر فیض کر لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس آیت کا مصداق ہیں، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوئی تھی
تو اس قید کی کیا وجہ ہے کہ جب تک درخت کی شاخ خشک نہ ہو عذاب میں تخفیف رہے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بار کی برکت کے اثر کی اتنی مدت تھی، جیسا کہ شیخ کشمیری نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اتباع مطلقاً ثابت ہے، ما سوائے ان کاموں کے جو آپ کی خصوصیت ہو، اور خصوصیت کا معیار یہ ہے کہ جس کام سے آپ نے امت کو عموم منع فرمایا ہو اور خود اس کام کو کیا ہو، جیسے بیک وقت 4 سے زیادہ ازواج کو نکاح میں رکھنا، آپ کے ازواج سے آپ کے وصال کے بعد نکاح حرام ہونا، اور آپ کے ترکہ میں وراثت کا نہ جاری ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ ایٹ اے ٹائم آپ کے نکاح میں 4 سے زیادہ ازواج ہماری امہات المومنین تھیں، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رہ گئی پیچھے، تو اب وہ تمام امت کے مردوں پہ وہ حرام ہے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں، لیکن یہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ امت میں کسی کی کوئی فوت ہوتا ہے، اس کی زوجہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن امہات المومنین کے لیے یہ منع کر دیا گیا کہ تمام امت کی وہ مائیں ہیں۔ اور دوسرا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص تھا کہ آپ نے جو کچھ وراثت میں چھوڑا وہ آپ کی اولاد کو نہیں ملا، بلکہ وہ امت کے لیے سب صدقہ اور خیرات تھا۔ تو یہ خصوصیت تھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جن میں خاص حکم ہے، وہ صرف آقا پاک ذات پاک تک ہے، وہ امت کے لیے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی شاخ کو قبر پر گاڑنے سے منع نہیں فرمایا، اس لیے یہ فعل آپ کی خصوصیت نہیں ہے، اور آپ کے وصال کے بعد یہ فعل بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی بھی یہی تحقیق ہے، جس کو ہم عن قریب بیان کریں گے۔ امام بخاری ذکر کرتے ہیں، حضرت بریدہ اسلمی نے یہ وصیت کی کہ ان کی قبر میں 2 شاخیں گاڑ دی جائیں۔ علامہ بدر عینی حنفی لکھتے ہیں، حضرت بریدہ اسلمی کا 62 ہجری میں مرو میں انتقال ہوا تھا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ کھجور کے درخت کی برکت حاصل کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شجرہ طیبہ فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی شاخ کے 2 ٹکڑے قبر پر رکھے تھے، کھجور کی شاخ کے۔ بے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخ منہ آئی، اس کو درمیان سے چیر دیا، ایک قبر پہ رکھ دیا، دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ علامہ بدر عینی کی اس عبارت سے بھی معلوم ہو گیا کہ مقربین کی قبر پر بھی درخت کی شاخ رکھنا جائز ہے، کیونکہ امت میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر اور کون مقرب ہوگا؟ نیز جو عمل عام مسلمانوں کے لیے تخفیف عذاب کا باعث ہوتا ہے، مقربین کے لیے وہ عمل ترقی درجات کا سبب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں سمجھا تھا۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں، قبرستان سے سرسبز گھاس کا کاٹنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے، قبرستان میں جو سبز گھاس ہے اس کو کاٹنا مکروہ ہے، نہیں کاٹنا چاہیے، اور سوکھی ہوئی گھاس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ بحر رائق در غرر اور شر المنیہ میں ہے۔ امداد نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ تر و تازہ گھاس اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، جس سے میت کو تسکین ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قاضی خان میں فتاوی قاضی خان میں بھی اس طرح لکھا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب شاخ کو توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ ان 2 قبروں پر رکھ دیے جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور اس کی علت ان شاخوں کا خشک نہ ہونا قرار دیا، یعنی ان شاخوں کی تسبیح کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور سبز گھاس کی تسبیح خشک گھاس کی تسبیح سے اکمل ہے، کیونکہ سبز گھاس میں ایک قسم کی حیات ہوتی ہے۔ اور اس عبارت اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے سبز شاخ کو قبر پر رکھنا مستحب ہے۔ ہمارے زمانے میں آس کے پھولوں کی شاخیں
جو قبر پر رکھی جاتے ہیں وہ اسی قیاس پر ہیں۔ فقہاء شافعیہ کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے، اور یہ بعض مالکیہ کے اس قول سے اولا ہے کہ عذاب میں تخفیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حاصل ہوئی۔ یہ علامہ خطابی کا قول ہے، اس لیے دوسروں کا آپ پر قیاس نہیں ہوگا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں رکھی جائیں۔ علامہ طحطاوی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، درخت کی شاخ کے معنی میں ہر وہ چیز داخل ہے جس میں کسی بھی درخت کی رطوبت ہو، الا قولی۔ مشکات کی شرح میں لکھا ہے، ہمارے متاخرین اصحاب میں سے بعض ائمہ نے فتویٰ دیا ہے کہ پھولوں اور درخت کی شاخوں کو رکھنے کا جو معمول ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے سنت ہے، اور جب درخت کی شاخ کی تسبیح کی وجہ سے تخفیف کی امید کی جاتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی برکت تو بہت عظیم ہے۔ مولا علی قاری حنفی لکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے متاخرین اصحاب میں سے بعض ائمہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ درخت کی شاخوں اور پھولوں کو قبر پر رکھنے کا معمول اس حدیث کی بنا پر سنت ہے۔ اس کے بعد مولا علی قاری نے علامہ خطابی کے انکار کا رد کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، جو لوگ زندہ چیز کی تسبیح کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے قبروں پر سبزہ اور پھولوں کے ڈالنے پر استدلال کرتے ہیں۔ ملا نظام الدین حنفی لکھتے ہیں، پھولوں کو قبروں پر رکھنا مستحسن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی علامہ خطابی کے خصوصیات کے قول کو مسترد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث کے شروع میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے قطعی طور پر یہ معلوم ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست کریم سے ان شاخوں کو قبر پر رکھا تھا، حتیٰ کہ آپ کی خصوصیت کا دعویٰ کیا جائے، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے ان 2 شاخوں کے رکھنے کا امر کیا ہو، اور حضرت بریدہ بن حصیب صحابی نے آپ کی تباہ کی ہے اور اپنی قبر پر شاخوں کے رکھنے کی وصیت کی، اور لوگوں کی بجائے حضرت بریدہ کی اتباع کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک صحابی کی اتباع کرنا، ٹھیک ہے نا، ایک صحابی نے ایسا وصیت کی تو اس کی اتباع کرنا بھی بہتر ہے۔ اور کتاب الجنائز میں حضرت بریدہ کے حدیث کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں، حضرت بریدہ نے اس حدیث کو عموم پر محمول کیا اور اس عمل کو ان 2 قبر والوں کے ساتھ مخصوص نہیں قرار دیا۔ علامہ شربینی شافعی لکھتے ہیں، قبر پر سبز شاخ کا رکھنا سنت ہے، اسی طرح پھولوں اور ہر تر چیز کا رکھنا سنت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں، علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ بے شک یہ بھی ایک قول ہے کہ شاخ جب تک تر ہوگی تسبیح کرتی رہے گی اور تسبیح کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس بنا پر یہ حکم ہر اس چیز میں جاری ہوگا جس میں تراوٹ ہو، خواہ وہ درخت ہو یا غیر۔ اس طرح جس چیز میں برکت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید، اور ان سے بطریق اولا عذاب میں تخفیف ہوگی۔ علامہ دشتانی ابی مالکی لکھتے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے بیان کیا کہ بعض شہروں میں یہ عرف کے قبروں پر کھجور کے پتے بچھاتے ہیں۔ ان کا یہ عمل اس حدیث کی بنا پر حضرت بریدہ اسلمی نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں رکھی جائیں۔ ان کا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور اس حدیث کی اتباع پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر ووبا زہلی لکھتے ہیں، فقہاء شافعی نے کہا کہ قبر پر خوشبو لگانے میں کوئی حد نہیں ہے۔ نیز فقہاء شافعیہ، حنبلیہ اور حنفیہ نے یہ کہا کہ قبر پر پانی کے چھینٹے ڈالنا مستحب ہے، اور قبر پر سب شاخ، پھول اور کسی طرح چیز کو رکھنا۔ الحمدللہ علی احسان مذاہب کے فقہاء اور محدثین کی تصریحات سے یہ واضح